کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پس ماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اور اگر تم کسی قوم سے دغا
یعنی عہد شکنی کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، قرآن کریم کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں موجود جو آیات مبارکہ اللہ کریم کے غضب اور جلال کا اظہار کر رہی ہیں، اللہ کریم ہمیں ان آیات کی برکت سے خوف خدا بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنے غضب و جلال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم پر اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت اور فضل حاصل کرنے والے کام کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ آتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف۔ موضوع ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کی عظمت اور اس کی مدنی چینل کے ناظرین اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگا لیں کہ اللہ کریم اس سے بڑے جو ہے وہ اسے شرف عطا کر کے اس سے کلام فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ ایک جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسرا اسے رضا کی بشارت بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ نفس کی اقسام بھی ہوتی ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ یہ کیسے ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر، یہ کیسے ہوتا ہے، کیا کیا اس کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ قرآن کریم اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس امارہ کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے۔ شیطان کا بڑا بھائی کسے کہا گیا، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے پیارے ہمارے ثنا خان ہیں، بڑے اچھے ثنائی بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ آباد رہیں، خوش رہیں وقار بھائی۔ وقار بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، عرض ہے حضور بڑے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے
سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، قربان ان کے نام کے بے، ان کے نام کے قربان ان کے نام کے بے، ان کے نام کے مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض، مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اے بے قصوں کے حامیو یا سوا تیرے، اے بے قصوں کے حامیو یا سوا تیرے، اے بے قصوں کے حامیو یا سوا تیرے، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، خاک در حضور سے ہے کیمیاں کی عرض، خاک در حضور سے ہے کیمیاں کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں انہیں، دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا
گل کیوں نہ ہو دل درد آشنا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض کیوں طول حضور یہ دے یہ عطا کرے کیوں طول حضور یہ دے یہ عطا کرے کیوں طول حضور یہ دے یہ عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے وقار بھائی، کیا زبردست کلام سنایا آپ نے۔ اس کا ایک شعر اور بھی اگر آپ سنا دیں۔ غم کی گھٹائیں چھائیں ہیں مجھ تیرا بخت پر، غم کی گھٹائیں چھائیں ہیں مجھ تیرا بخت پر، اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض۔ غم کی گھٹائیں چھائیں ہیں مجھے تیرا بخت پر، غم کی گھٹائیں چھائیں ہیں مجھے تیرا بخت پر، اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض، اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے وقار بھائی، اللہ برکتیں عطا فرمائے آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے، اور مالک کریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
ہمیں کامیابیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضور بڑے مہربان ہیں اور اس کلام کے 2 مصرے ہیں جن پر ہم پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ 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 اللہ. آج کے پروگرام کا پرٹیکولر جو عنوان ہے، ہمارا موضوع ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ. ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ اسلامی جناب مولانا محمد ایاز اتاری مدنی جزائے شرف، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ دیگر مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. یہ نفس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، کیا سٹیپس ہیں اور یہ ہوتا کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اللہ رب العزت نے انسان کو اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب مہیا فرمائے. تو جہاں اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب مہیا فرمائے، وہیں اللہ رب العزت نے بندوں کی آزمائش کے لیے کچھ ایسے اسباب بھی مہیا فرمائے کہ وہ ان کو رائے حق سے جو ہے وہ دور کر دیں. ان میں اگر ہم غور کریں تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو رائے حق سے ہٹاتی ہیں. ایک دنیا، دوسرا شیطان اور تیسرا فرمایا نفس. یہ وہ 3 چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو رائے حق سے ہٹاتی ہیں. حضرت سلطان باہو، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنے اس کو مرتبہ رحمت سے معزول کر کے اس کو اسفل السافلین نے مرتبہ لعنت کی طرف بھیجا، تو اس وقت اس نے جو ہے وہ نفس اور دنیا کے ساتھ، شیطان، نفس اور دنیا نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کر لی، اس بات پر عہد لیا کہ ہم مل کر اس انسان کو اللہ رب العزت کی راہ سے دور کریں گے. تو اس وقت شیطان نے یہ کہا کہ میں انسان کی راہ میں رکاوٹ یوں ڈالوں گا کہ ان کو اطاعت اور عبادت سے پیچھے کروں گا. اسی طرح دنیا سامنے آئی، اس نے کہا کہ میں ان کے سامنے سفر کر کے آؤں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کروں گی اور ان کو حرص و بلا کے اندر مبتلا کر کے ہلاک کروں گی. اسی طرح تیسرا نفس آیا اور نفس نے کہا کہ میں ان کو دنیاوی خواہشات کے اندر جو ہے وہ مبتلا کروں گا. نفس سلمان بھائی ایک ایسی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو غصے و خواہشات، جو انسان میں غصے اور خواہشات کو ابھارے. یعنی ایک ایسی قوت، نفس ایک ایسی قوت ہے کہ جو انسان کو کے اندر صفات مذمومہ کو پیدا کرے. اور ہم یہ دیکھیں کہ نفس کی مختلف اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ یہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک یہ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. پھر فرمایا دوسری جو کیا کہتے ہیں نفس کی قسم ہے، وہ ہے نفس اللوامہ، جس کی قسم قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ اللہ رب العزت نے اسی قسم کا. یہ وہ نفس ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کو ملامت پیدا کرتی ہے اندر سے. اور تیسرا جو نفس کی قسم ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، کہ یہ اللہ رب العزت اپنے جو اولیاء اللہ بندے ہیں، محبوب بندے، ان کو عطا کرتا ہے کہ یہ وہ نفس کی وہ قسم ہے کہ جس میں اللہ والوں کا دل عبادت میں لگتا ہے، ریاضتوں میں لگتا ہے، ان کو عبادتوں میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، آپ فرماتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک انسان کی قلب کی طرف شیطان کے دروازے کھلے ہیں، دل کی طرف شیطان کے دروازے کھلے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اور جب دروازہ کھلا ہو اور دشمن بھی غافل نہ ہو، تو آپ یہ کہتے ہیں ایسے کے اندر اگر کسی طرح سے اگر اس دروازے کو بند کیا جا سکے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے، مجاہدہ کے ذریعے اس کی نگرانی کی جائے. تو نفس ایک ایسی شے ہے کہ جس کو بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا جا سکتا ہے، اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں عبادتوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، اس کے زور کو ہلکا کیا جا سکتا ہے. اور بزرگوں سے ہم دیکھتے ہیں، بزرگان دین نے ایسا کیا بھی کہ ہم ان کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا نفس میرے پاس آیا اور مجھ سے مخاطب ہوا اور مجھ سے اس نے کہا کہ جب میں تمہارے اندر آیا تھا تو میں بڑا موٹا فربا اور تر و تازہ اونٹ کی طرح تھا اور اب میری حالت چڑیا کی طرح ہو گئی ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں؟ تو اس نفس نے کہا کہ ایسا یوں ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے زور سے اس کے اوپر میرا زور نہیں چل پاتا.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے اپنے نفس پر اس طرح سے قبضہ کیا کہ انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، اللہ رب العزت کی بندگی کے ذریعے جو ہے انہوں نے اس کے زور کو توڑا، لیکن چونکہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اس پر جو ہے صرف اور صرف عبادتوں کا بوجھ ڈال کر کے اس کے زور کو ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے یاد بھائی، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ بڑی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے، اور بالکل درست فرمایا آپ نے کہ بعض چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وہ ہے نا، وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھئی وہ ایک پتھر تھا تو روڈ پر رکھا ہوا تھا، بڑا گول پتھر تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا بھئی تو گول کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھڈے کھا کھا کے جو ہے وہ گول ہو گیا، یعنی ٹھوکریں کھا کھا کے کیا ہو گیا ہوں؟ گول ہو گیا ہوں۔ تو یہ نفس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس پر جب ذکر کے ساتھ ساتھ ریاضت کا بوجھ ڈالا جائے، آپ دیکھیں اہل اللہ کا، آپ کھانا دیکھیں، ان کا کھانا کیا ہے؟ سادہ کھانا، سادی غذا۔ قوت القلوب میں نے ایک بات پڑھی، اور اس بات کو پڑھ کر میں ایک دفعہ جسے بننا کہتے ہیں نا، ہل گیا۔ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، پھر دوسرے جو ہے وہ خلیفہ بھی ہیں۔ ان کا انداز دیکھیں، ان کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی جو لذتوں والی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا، اللہ اکبر۔ قوت القلوب کی دوسری جلد کے اندر زہد کا باب ہے، مترجم کی بات کر رہا ہوں، جو ترجمہ شدہ قوت القلوب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی ہے، اس کی دوسری جلد کے اندر زہد کا باب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور بندہ پڑھے تو اس کے دماغ کے دریچے، کھڑکیاں کھل جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے سخت گرمی کے موسم میں شہد ملا ٹھنڈا شربت پیش کیا۔ گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈا شربت ہو، اور وہ بھی کس کا ہو؟ شہد کا بنا ہوا ہو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہد اور ٹھنڈے پانی کے حساب کو ہم سے دور کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ان کا جو ہے وہ انداز تھا کہ اس کا تو ٹھنڈا پانی ہے تو اس کا تو حساب دینا پڑے گا، شہد ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس کو دور کرو یہاں سے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی حضرت امام ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ روکھی سوکھی کھا کے وقت گزارے تاکہ ہر طرح کے حالات و معاملات کے اندر یہ ایڈجسٹ ہو پائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ریاضت۔ ریاضت بندہ کر رہا ہے، زہد جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے، دنیا کی جو لذات ہیں ان سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر جو نفس امارہ ہوتا ہے اس کے اوپر بوجھ آتا ہے، اور جب بوجھ آتا ہے تو پھر یہ نفس امارہ پہلے جو برائی کے مشورے دے رہا ہے، پھر یہ بندے کو جسے کہتے ہیں نا ضمیر، اندر سے بندے کو کیا کر رہا ہے؟ جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو یہ جب نفس امارہ سے نفس لوامہ بنے گا تو یہ سفر جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ بندے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ساری خواہشات پر عمل کرتے جائیں اور پھر اس میں جائز ناجائز کو بھی جو ہے وہ بھلا کر کے آگے بڑھتے جائیں، اور ہم بولیں کہ سارے کام جو ہے وہ ہمیں روحانیت بھی نصیب ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں پیارے یاد، بڑی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ انسان کے اندر خوشبو محسوس کرنے کا سینس ہوتا ہے، خوشبو محسوس کرنے کا سینس ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ کچرا کنڈی کے پاس کھڑا رہے گا نا اور بولے مجھے خوشبو بھی آتی رہے، کیا بات ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ کیا بات۔ خوشبو محسوس کرنے کے لیے آپ کو کسی گلشن میں جانا ہوگا، یا کسی پھول کو جو ہے وہ اپنے قریب لانا ہوگا۔ اچھا پھول آپ قریب لا رہے ہیں ناک کے، لیکن کھڑے کچرا کنڈی کے کنارے پر ہیں، تو وہ پھول بیچارہ وہ بدبو کے بھپکوں کے جو ہے وہ آگے کیا مزاحمت کرے گا؟ اس کی خوشبو جو ہے وہ جس طرح میں کیا مثال دوں، بہرحال نہیں آئے گی۔
مختصر سی بات یہ ہے. تو یہ ہم اپنے جو ہمارے نفس امارہ کے معاملات ہیں ان کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور نفس امارہ سے یعنی ذلت سے عزت کا سفر کرنا ہے، پستی سے بلندی کا سفر کرنا ہے، اور یہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کی طرف اگر سفر کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ ریاضت کا بوجھ بھی جو ہے اپنے اوپر ڈالنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی اپنانا ہوگا. اور پھر جس طرح ایاز بھائی نے فرمایا کہ ذکر اللہ کر کے تلاوت قرآن کر کے آگے جو ہے وہ بڑھنا ہوگا، ایفرٹ کرنی ہوگی. آپ دیکھیے پیارے ایاز بھائی، اولیاء کی زندگی کے اندر جیسے امیر سنت کا مبارک انداز آپ دیکھ لیں. آپ خود بھی روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ایک وقت تک تو آپ مسلسل جو ہے وہ روزے رکھتے رہے، یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے. اور آپ روزے رکھنے کی کیا کرتے ہیں؟ ترغیب بھی دلاتے ہیں. آج بھی یعنی آپ دیکھیے مدنی مذاکرے میں جو شریک ہوتے ہیں خصوصی مدنی مذاکرے کے اندر، اس میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے بھی جو روزہ رکھے گا اس کے لیے سحری کا بھی انتظام ہے. تو باقاعدہ سحری ہوتی ہے، اشکان روزہ رکھتے ہیں. تو یہ روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، یہ بھی ایک ریاضت ہے. مجاہدہ کہہ لیجئے، ریاضت کہہ لیجئے. تو یوں بندہ اپنے آپ کو تھوڑا اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگائے، اپنی خواہشات پر کیا کرے، کچھ پابندیاں لگائے. تو یہ انداز اپنائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نفس امارہ سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا. امام غزالی علیہ الرحمہ بھی اس جو آپ فرما رہے ہیں سلمان بھائی، اس حوالے سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر نفس پر بوجھ ڈالا جاتا رہے، جی عبادت و ریاضت و تلاوت قرآن یا ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی رہے اس کی، جی تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی نفس اس کو نفس لوامہ کی طرف لے جاتا ہے، واہ جی واہ، جس کی قسم قرآن نے کھائی. واہ پھر فرماتے ہیں ممکن ہے، آپ فرماتے ہیں ممکن ہے اگر یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ رہے، جی یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ رہے اور مجاہدات پر جو ہے مواظبت رہے، ہمیشگی رہے، تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ممکن ہے وہی نفس اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جائے کہ جس کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے پکارا قرآن. واہ تو آپ دیکھیں، اور دانا جو ہے، جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے جو ہے نا وہ نفس کو قید کیا جائے. صحیح. نفس قید کیسے ہوتا ہے، یہ قابو میں کیسے آتا ہے، قبضے میں کیسے آتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، اور فرماتے ہیں ترک عزت اور گمنامی کے ذریعے اس کو ذلیل کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں پھر جا کر کے جو ہے وہ نفس جو ہے وہ قابو میں آتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ نفس قابو میں آنے والا نہیں ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے، کوشش کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو نفس پر قابو مل جاتا ہے. درست فرمایا. اور آپ دیکھیں نفس امارہ کو شیطان کا بڑا بھائی کہا گیا ہے. شیطان کو کس نے ابھارا اس بات پر کہ یہ آدم علیہ السلام کی توہین کرے؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مَعَاذَ اللَّهِ. کیا کس نے ابھارا؟ یہ نفس امارہ نے ابھارا. یہ اللہ کریم کے حکم کے سامنے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا. اور پھر نتیجہ آپ دیکھیں، جس نے نفس امارہ کی بات مان کے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، آئے دیکھیں بچہ بچہ تھو تھو کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ شیطان مطلب کتنی ایک ذلت کی جو ہے وہ جگہ پر کھڑا ہے کہ آپ دیکھیں یاز بھائی، خالد بھائی، جو شیطانی کام کر رہا ہے نا اس کو بھی خود کو شیطان کہلوانا پسند نہیں ہے. کام کیا کر رہا ہے؟ شیطانی کام کر رہا ہے. بولا بھی تو بڑا شیطان آدمی ہے، تو اس کو کیا بننے کو کیا لگتا ہے؟ بڑا برا لگتا ہے. حالانکہ کام کیا کر رہا ہے؟ شیطانی کام ہی کر رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کا کیا ایک ذلت کا ایک مقام ہے کہ اس کے نام پہ ہی لوگ جو ہے وہ تھو تھو کر رہے ہیں. تو نفس امارہ کی جو اطاعت کرے گا، اللہ کی نافرمانیوں میں جو ہے وہ لگا رہے گا، وہ پھر یاد رکھیے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کا حقدار یہ نہیں بن پائے گا. اور اگر نفس کی جو ہے وہ باتیں مان کے، نفس امارہ کی باتیں مان کے گناہ کر کے زندگی گزارے گا، تو یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھوک کے بڑے فضائل ہیں. بھوک ہے نا، اختیار کرنا،
یا بھوک سے کم کھانا، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اور یہ بھی نفس امارہ کو نفس لوامہ کی طرف لانے میں کیا ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، اور صلحاء کا انداز یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بھوک کو اختیار کیا ہے۔ ہم تو ہر وقت، ہم تو کھانا کیا کھاتے ہیں، تو ایکسٹرا ہی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سحری میں اتنا کھا لو کہ کہاں تک چلنا ہے، رات تک، اور افطار میں اتنا کھا لو کہ کہاں تک چلنا ہے، صبح تک پھر تھوڑا اور بھی کھاتے رہو، بھی کل سارا دن جو ہے نا کھانا کچھ نہیں۔ نہیں، ہمارا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، کھانے کے اعتبار سے بھی یہ ایکسٹرا ہی ہم کھاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہی کھاتے ہیں۔ ہر حال میں کھانے کی فکر ہے، کھایا نہیں تھا اس لیے کھا رہا ہوں، اور کھانا نہیں ہے اس لیے کھا رہا ہوں، تو ہر وقت چاہے بھوکا بھی رہ رہا ہے بندہ تو کھانے کی فکر میں بھوکا رہ رہا ہے، تو نفس پر وہ غلبہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ جو نفس امارہ ہے وہ لوامہ اور مطمئنہ کی طرف نہیں آ پاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ جو اس کو قید کرنے کے یا جو اس پر حاوی ہونے کے انداز ہیں، ان اندازوں کو نہ جانتا ہے اور نہ کما حقہ اس پر ایفرٹ کرتا ہے۔ ابھی جس طرح ایاز بھائی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھوکا رکھ کر عزت کو ترک کر کے بندہ اس کی تذلیل کرے نفس کی، تو پھر جا کے کہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اس پر قابو پا سکے۔ لیکن جب یہ خود اس قدر تندرست اور توانا ہو جائے گا تو یہ کہیں سے وسوسہ، کہیں سے یہ الہام ہوگا بھی نا کہ اچھائی کی طرف آؤ، تو یہ نفس امارہ جو ہے یہ اس قدر غالب آ جائے گا کہ وہ ہلکی سی آواز کو ویسے ہی دبا دے گا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ شیطان انسان کے دل پر چونچ لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کو وسوسے دلا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا نفس، صوفیہ نے لکھا کہ اب اگر اس کا نفس زیادہ غالب ہے تو یہ اس کی بات کو قبول کرے گا، لیکن اگر اس کا نفس پہلے ہی نفس مطمئنہ ہے، اور نفس مطمئنہ کی تعریف میں اس کو بیان کیا گیا، وہ نفس جو یاد الہی کی بات کو قبول کرتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اب اگر اس کا نفس پہلے ہی اس راہ پر گامزن ہے تو وہ اس شیطان کی آواز کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف بندے کو مائل کرتا ہے۔ لیکن جب یہی یوں سمجھے مغلوب ہو گیا، جو نفس امارہ ہے وہ غالب آ گیا، تو پھر بندہ یاد الہی کو چھوڑتا ہے اور مزید شیطان کی راہ پر چلتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین جل وعلا نے جہاں نفس امارہ کو ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بس جس پر میرے رب نے رحم کر دیا وہ اس کے شر سے بچا رہتا ہے، ورنہ اس کی چالیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ چیونٹی سے بھی زیادہ آہستہ اور باریک چال چل کے انسان کو یاد الہی سے غافل کرتا ہے۔ کبھی کبھار تو انسان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں اور صحیح ڈگر پر جا رہا ہوں، اس پر مجھے ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب ملنے کی بجائے کوئی اہم نیکی، کوئی فرض، کوئی اہم واجب چھڑا کر نفس انسان کو اس کے نفل میں مبتلا کرتا ہے، مستحب میں مبتلا کرتا ہے، جس کا سوال ہی کوئی نہیں ہونا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادت سے، فرض سے اور اس پر جو لازم چیز تھی اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب شیطان کا تذکرہ فرمایا جس کی اتنی مذمت ہے، اس کی بھی ایک عجیب بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو کر کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَّنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یعنی کس طرح سے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا کہ ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ ان کو برائی کا حکم دوں گا، ان کو لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ کبھی بندہ صرف اس لیے نیکی کو چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ عمر پڑی ہے بعد میں کر لوں گا، حج فرض ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب یہ حج فرض ہے، جو یہ پہلی کال آئی ہے نا سلمان بھائی ذہن میں کہ حج فرض ہے، زندگی میں اس کو ادا کر لیا جائے، ابھی میرے پاس پیسے ہیں، ابھی جان ہے، ابھی تندرست ہوں، ابھی ساری چیزوں پر قادر ہوں، کر لوں۔ یہ پہلی کال نا یہ نفس مطمئنہ کی طرف سے ہے کہ آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ لیکن نفس امارہ کیا کر رہا ہے؟ نفس امارہ اس کو یہ وسوسے دلا رہا ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے، پھر کر لیں گے، ابھی تھوڑا اور اسٹیبل ہو جائیں، تھوڑے بچے جوان ہو جائیں، تھوڑے یہ کام ہو جائیں، اتنے چیزیں ہیں ان کو نپٹا دیں۔
اور بڑھاپے میں یہ سوچتا رہ گیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کہاں جانا، میں کیسے جاؤں گا. صحیح. بہرحال بوڑھے بھی جاتے ہی ہیں، اللہ پر فرض ہے ان کو جانا ہی پڑے گا، جانا ہی چاہے وہ پڑے گا، جوان ہیں بالکل. چاہے وہ بوڑھے ہیں. اور جس پر حج فرض ہو اور وہ فرض حج نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں بھلے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ ولیعاذ باللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نفس کی شرارتوں سے بچائے. تو نفس امارہ کو سیدھا کرنے کے لیے بھوک بھی جو ہے وہ برداشت کی جائے. اور بھوک کی کیا کیا برکتیں ہیں، کبھی بھوک اختیار کر کے دیکھیں اور پھر اس کی لذت کو جو ہے وہ محسوس کریں. کیا ہی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور بھوک بھی ہو اور اختیاری بھوک ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی ہو، ذکر اللہ بھی ہو اور ذکر رسول بھی ہو اور عبادت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، یعنی نیکیاں بھی کرتا رہے. یعنی یہ بھی کیا ہے، نفس کے اوپر ایک بوجھ ڈالنے والی بات ہے. یاد بھائی نے جیسے فرمایا تو پھر انشاءاللہ یہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ عبادت کی مٹھاس محسوس ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عبادت کی مٹھاس بھی محسوس ہوگی. اور اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ انداز اپنائیں گے، تھوڑا بھوک جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں اور کھانا جو ہے وہ کم کھا رہے ہیں. اولیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا. کیا کہیں گے؟ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پیسے دے کر کے سرکہ اور روٹی منگوائی وہ کھائیں. تو جب وہ سرکہ اور روٹی آ گئی ان کے پاس تو تھوڑی مطلب وہ سامنے رکھا ہوا ہے، اپنے نفس کو مخاطب کر رہے ہیں اس وقت بھی، اور نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کھا لیا تو میرا حساب تو بہت طویل ہو جائے گا. اللہ نہیں، اپنے نفس کو مخاطب کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بھی مخاطب کر کے کافی دیر تک اس کے بعد بھی اگر وہ کھاتے ہیں تو صرف اور صرف روٹی کھاتے ہیں، سرکہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی سے انجیر منگوائی، اور انجیر منگوا کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا افطار کا وقت ہوا، اور افطار کے وقت جیسے ہی اس کو کھانے کے لیے منہ میں ڈالا واپس پھینک دیا اور رونے لگ گئے. اور رونے کی وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ کسی نے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرما رہے میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے نفس نے میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہا کہ تم جس چیز کو 30 سال سے روکے ہوئے وہ پھر اسی کی طرف بڑھ گئے. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ والوں کا یہ انداز رہا کہ وہ کس طرح سے اپنے اوپر بھوک اور پیاس کا بوجھ ڈالتے تھے، اس طرح سے اپنے نفس سے لڑا کرتے تھے. کیا بات ہے، بڑی پیاری بات کہی. اور آپ رسالہ کشیریہ عربی، اس میں ایک بات پڑھ رہا تھا، بزرگوں کا نام میں بھول گیا ہوں وہ کون اللہ والے تھے. وہ افطار میں 10 دانے منقے کے کھایا کرتے تھے. ایک تو روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر افطار میں کتنے دانے؟ 10 دانے کس کے؟ منقے کے. ان کے جو خادم ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن نا بڑا دل میں احساس ہوا کہ یہ اتنی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اور افطار میں صرف 10 دانے منقے کے کھا رہے ہیں اور بس کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا دل چاہا کہ میں 10 کی بجائے کیا کر دیتا ہوں، آج 20 کر دیتا ہوں، کہ 20 دانے منقے کے چلیں کھا لیں، کچھ اس کو کوانٹٹی بڑھا دیتا ہوں. اور جب یہ لے کر کے ان کے پاس گئے انہوں نے وہ 10 دانے ہی کھائے جو ان کی روٹین تھی، معمول تھا. فرمایا کہ ان کو جب رکھ دیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے نفس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے بھوک کا بھی. ہمارا افطار کیسے ہوتا ہے اس پر اندازہ لگا لیں، اور ہم افطار کے سامان کے اوپر کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ حساب لگا لیں. اور علماء اور صلحاء کے اور بزرگان دین کے جو انداز ہیں یہ آپ دیکھیے کیسے پیارے انداز تھے. اچھا، جب یہ انداز بندہ اپناتا ہے نا تو بندے کی زبان بھی پھر پٹر پٹر چلتی نہیں ہے، پھر بندہ خاموش ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا، یاد بھائی شاید مشاہدہ کیا ہو آپ نے، خالد بھائی، وقار بھائی، کہ وہ بندہ جس نے جیسے مثال کے طور پر فرض روزہ رکھا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، بڑی تعداد ہے جو فرض روزے رکھتی ہے. اچھا، روزہ رکھا ہوا ہے تو بندے کا ہے نا وہ بات کا، پھر جب تھوڑا وقت آتا ہے، یوں سمجھ لیں ظہر کے بعد کا جب وقت شروع ہوتا ہے
تو پھر بندے کا بولنے کا دل جو ہے وہ نہیں کرتا ہے، یار چپ ہی رہیں تو کیا ہے، اچھا ہے. یوں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جنہوں نے سحری ایک مناسب مقدار میں کی ہوتی ہے، یا جسے بولے تھوڑا کم کھایا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کے ساتھ تو شاید یہ زیادہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ نفس کے اوپر جو ہے وہ جب مشقت کا بوجھ ڈالا ہے، یہ ریاضت کا یا مجاہدے کا، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ زبان بھی کیا ہو رہی ہے؟ انڈر کنٹرول ہو رہی ہے. انسان کے اندر کی جو ایک جسے یوں بولیں ایک بے باکی ہے بندے کا اور چرب زبانی ہے، اس کا بھی علاج کیا ہے کہ یہ تھوڑا بھوک جو ہے اس کو اختیار کرے، نفس کے اوپر کیا ڈالے؟ بوجھ ڈالے، خواہشات کے اوپر بھی روک لگائے، کچھ ادھر بھی آئے. اچھا پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے، پیزا کھا لیں آپ، کوئی ناجائز حرام نہیں، کچھ بھی نہیں، کھا لیا. اب اس کے جو صحت کے اعتبار سے جو اس کے نقصانات ہیں یہ کیا ہیں، یہ پھر ظاہر سی بات ہے جو کھائے گا وہ بھگتے گا، جو کھائے گا اس کا ویسا ہی کیا ہوگا؟ اثر آئے گا. جو ہے اللہ کریم نے کھانے میں اثر رکھا، جیسا کھائے گا ویسا اثر اس کی باڈی پر آئے گا. صحیح ہے. جس کو کولیسٹرول ہے وہ اگر کاجو پہ کاجو کھا رہا ہے تو وہ تو پھر دل کی بیماریوں کو وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، یہ اس طرف جو ہے وہ آ رہا ہے. جس کو کولیسٹرول جس کا ہائی ہے، دل کا پرابلم ہے، تو وہ اخروٹ کھا لے. اخروٹ میں اومیگا 3 ہوتا ہے، دل کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. اور اخروٹ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کاغذی اخروٹ کہلاتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا اخروٹ ہوتا ہے جس کو توڑنے کے لیے دانتوں کی بجائے تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے. وقار بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ مسکرا رہے ہیں آپ. تھوڑی زیادہ محنت کریں. جی جی دانتوں کی بجائے ہتھوڑی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے بعض کا. ایک جگہ ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا اور بڑا پیارا جملہ، انہوں نے کہا کہ جو ہارٹ اٹیک اسی کو ہوتا ہے نا سلمان بھائی، جی یہ اچانک نہیں ہوتا. ویسے ہمارے ہاں تو خیر اچانک ہی ہم دیکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ ہارٹ اٹیک کی بیسیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں پہلے سے ہی. او ہو فرماتے ہیں چیزی برگر کھا کے اور پیزے کھا کر اور جو ہے نا وہ کولیسٹرول والی اشیاء کھا کر جو ہے نا ہم نے اس کی ایک بیسی ڈال لی ہوتی ہے. صحیح، یعنی اچانک سے کھلتی ہے. اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے ہمیں. آمین. تو یہ جو معاملہ ہے یہ واقعتاً دیکھنے والا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی صحت کو بھی پیش نظر رکھیں معاملات میں، تو ان چیزوں سے بھی بچت ہوگی. کبھی چلو ہو گیا، کھا ہی لیا تو کوئی حرام بھی نہیں کیا، کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، غلط بات بھی نہیں ہے. اچھا روز کھا لیا تو بھی ناجائز حرام نہیں ہے، ہم تو اس چیز کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی دل میں خواہش آئے اس کو بڑا پورا کرنے کے لیے بھاگ پڑے. یہ حرام پھر یہ لے کے جاتا ہے جیسے وہ بیسیاں ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ باللہ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ایک تو لوگوں کی برائی یہ بیان کی گئی کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے بنے، کہ جو فرض تھی ان کو ضائع کیا. پھر دوسری جو ایک بری چیز پیدا ہوئی نا، واتبعوا الشهوات، خواہشات کی پیروی کی طرف جب بندہ چلا گیا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہا. پھر خواہشات وہ ایک کے بعد ایک بڑھتی چلی جاتی ہیں. خواہشات سلمان بھائی بندے کی حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے. نتیجتاً خواہشات کی پیروی بالکل نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسی کی طرف دوڑتا ہے اور پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور پھر جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے. بعض علماء کے اقوال یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کروں. سیدنا جعفر بن حمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء اور حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اخروی نعمتوں کا حصول دنیاوی نعمتوں کو چھوڑے بغیر نہیں ہوتا. یہاں آخرت کی نعمتوں کی جب بندے میں وہ ایک رغبت بنے گی کہ مجھے آخرت کا انعام مل جائے، وہاں کا فضل مل جائے، اس آخرت کی خواہش پیدا ہوگی نا تو بندہ دنیا کو ترک کرنے پر آمادہ ہوگا. ابو یحییٰ وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے اعضاء کو خواہشات کے ذریعے راضی کیا اس نے اپنے دل میں ندامتوں کے درخت لگائے. بندہ سوچتا تو ہے یہ ہو جائے، ایک چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے، ایک گاڑی ہے 2 ہو جائیں، ایک فیکٹری ہے 2 ہو جائے، ایک بنگلہ ہے 2 ہو جائے. ہر چیز میں جب وہ ملٹی پلائی کر رہا ہوتا ہے تو خواہشات پر تو وہ کوئی روک نہیں لگا رہا ہوتا، لیکن یہ ملٹی پلائی ہونے کے لیے
کچھ کام بھی تو ہے نا، کرنا پڑے گا، کچھ آنا بھی تو چاہیے، کچھ انکم بھی تو ہونی چاہیے. جی. اب اس انکم کی طرف کیسے آنا ہے؟ پھر وہ جب خواہش یہ ہے کہ چیزیں میری ڈبل ہو جائیں، تو پھر فارمولا یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. جب چاہے جیسا کی طرف بندہ آ جاتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز سے ہٹا، اور اب وہ درخت اس کے دل میں اگ چکے جو اس کو دنیا میں بھی پریشان کریں گے اور آخرت میں بھی یہ ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھے گا. منقول ہے کہ ایک حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک روٹی سے جو کچھ زائد ہے وہ خواہش ہے، اور جو خواہشات سے محبت رکھتا ہے وہ ذلت و رسوائی کے لیے تیار ہو جائے. یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے سلمان بھائی. ان لوگوں نے مجاہدے بھی کیے ہیں، ان لوگوں نے آخرت کی لذتوں اور نعمتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. دنیا کو چھوڑ کر جو فائدہ ہے، دنیا کی لذتوں کو، نعمتوں کو، خواہشات کو چھوڑ کر جو سکون دل کو نصیب ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا اور بس یہ نصیب ہو جائے. باتوں میں تو شاید میں کہوں کہ بلکہ آج کا دور یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنا بھی مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ کس زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئے، یہ کون، اب آج کون کرے گا، یہ نہیں ہوگا تو تمہارے اسٹیٹس کیا ہوگا. یہ جو جس اسٹیٹس کی طلب بھی دل میں مچی ہوئی ہے نا، اسی کو تو چھوڑنا ترک خواہشات. واہ واہ واہ، کیا بات ہے خالد بھائی، کیا بات کہی آپ نے. اور آپ یقین مانیں کہ قوت القلوب میں جو زہد کا باب ہے نا خالد بھائی، یہ بندہ پڑھ لے اور بندے کو لگ پتا جائے کہ ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہیں. انشاءاللہ ایک دو باتیں اس میں، یہ نفس امارہ کو جو ہے وہ نفس مطمئنہ بنانے کے لیے اس کے اوپر زہد کا بھی بوجھ ڈالنا پڑے گا کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کی خواہشات سے تھوڑا کیا کرے، ریورس ہو، پیچھے آئے. یہ انداز اپنانا ہے. اگر اللہ کریم کی رحمتیں عبادت میں جو ہے وہ لذت اور روحانیت کو جو ہے وہ اگر مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے نفس پر کیا کرنا ہے، بوجھ ڈالنا ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع بنانا ہے. وہ ہے نا نہى النفس عن الهوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کہ جو اپنے رب کے یہاں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے کیا کیا، روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جنت ٹھکانہ پانا ہے تو جو خواہشات ہیں ان کے اوپر کیا کرنا ہے، کچھ باندھنا ہے. کچھ تو باندھے، سارا نہ باندھے، کچھ تو کچھ کے اوپر آئیں گے تو پھر تھوڑا آگے بھی جائیں گے نا. ہے نا بندہ کچھ چیز کھانے کی خوشبو، یہ کھانے کی اشتہا جو ہے وہ دل میں پیدا کرتی ہے اور بندے کے منہ میں کیا آتا ہے، پانی آ جاتا ہے. پہلے کیا آتی ہے، کھانے کی خوشبو، پھر کیا ہوتا ہے، منہ میں کیا آتا ہے، پانی. اور پھر جب بندہ وہ کھانا کھاتا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے سارا ایک دم تو پلیٹ اٹھا کے منہ میں تو نہیں ڈالے گا نا، ایک لقمہ ہی لے گا. پھر جب ایک لقمہ وہ لیتا ہے تو پھر اس کو کیا آتا ہے، ساتھ میں ٹیسٹ بھی آتا ہے. اور جب ٹیسٹ آتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا اور کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا اس طرح جب آئے گا، یہ خوشبوئیں جب پائے گا تو روح اور دل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی کرم نوازیوں کے جو انعامات ہیں، اکرامات ہیں، اور جو سکون ہے، اس کی مٹھاس کو جب وہ محسوس کرے گا تو پھر بندہ اپنے آپ کو تھوڑا اور ادھر لگائے گا. تو تھوڑا جب اور لگائے گا تو پھر اور کیا ہوگا، آگے بڑھتا جائے گا. تو نفس امارہ سے جان چھڑا کر اللہ کے فضل سے نفس لوامہ اور اس کے بعد نفس مطمئنہ کی طرف آتا جائے گا. انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی مزید کچھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن خواہشات کے حوالے سے آئیے ذرا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان سے کوئی معاملے میں کہتے کہ آپ کچھ مانگو، آپ کیا چاہتے ہو، تو یہ جنت میں رفاقت چاہتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہمیں یہ صحبتیں
معیتیں رفاقتیں آپ کی ملی ہوئی ہیں، جنت میں بھی اپنا رفیق بنا لیجئے، جنت میں بھی اپنے ساتھ منہ میں رکھ لیجئے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی لایا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی ایک خدمت تھی۔ آج ہم پانی کا حصول ہمارے لیے عام ہے، ہم نارمل، ہمیں بس وضو خانے پہ جانا ہے، نل کا چلانا ہے، پانی میسر ہے، ہر مسجد میں میسر ہے، گھروں کے اندر میسر ہے، اتنی مشکل والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایک پانی کے لیے باقاعدہ جا کر اور کنویں سے پانی کو نکالنا، پھر اسے رکھنا، جمع کرنا، یہ آسان امر نہیں تھا، آسان معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ پانی لے کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت بجا لاتے کہ آپ وضو کے لیے پانی جب طلب فرماتے تو پیش کرتے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل مانگو، سل مانگو، بالکل مطلقاً ہے، اس میں کسی کی قید نہیں ہے کہ کچھ دنیا کی چیز مانگو، یہ مانگو، فلاں مانگو، نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی سل مانگو بس۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی، آقا یہ جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ میرا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو یہ انہوں نے عرض کی کہ میرا مقصود یہی مقصود، مطلوب، محبوب، کہ بس آپ کی رفاقت مجھے جنت میں مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوال، یعنی یہ تو تمہیں عطا فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو بھائی، جنت، اور جنت میں بھی میری رفاقت، ساتھ معیت، یہ مانگ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہو، ایسا سوال کر رہے ہو۔ صحابی بھی جانتے تھے کہ یہ دینے والے آقا ہیں، یہ دینے والے آقا ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا گئے، یہ صحابی بھی جانتے گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں یہ نہیں فرما رہے کہ یہ سوال تو میرے اختیار سے باہر ہے، یہ تو مجھے عطا نہیں کیا گیا ہے، یا یہ کون سی بات ہوئی کہ جنت کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ یعنی قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اختیارات پر بھی اللہ نے انہیں کتنا نوازا ہے کہ جنت کے لیے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور یاد رکھیے کہ جو عمل کرے گا وہ برکت پائے گا، اور جو صرف شگوفے چھوڑتا رہے گا، تو آپ دیکھیں بلبلے بندہ وہ پھونک مارتا رہے اور بلبلے اڑاتا رہے، بلبلہ بنا اور پھر کب غائب ہو گیا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بلبلہ ہے نا، یہ بھی اچھا، چاہے ہوا میں آپ چھوڑ رہے ہیں یا چاہے وہ سمندر کی تہہ سے جو ہے وہ بلبلہ پیدا ہو رہا ہے۔ بلبلہ بھی کیا کرتا ہے، تھوڑا سر تو اٹھاتا ہے اپنا، ایک تو لہر ہے، موج ہے، وہ بھی سر اٹھا رہی ہے، چلو وہ موج ہے، وہ سر اٹھا رہی ہے، تو چلو موج تو ہے، اور ادھر کیا ہے، بلبلہ بھی کیا ہے، تھوڑا سر اوپر کر ہی رہا ہے۔ بلبلہ جب سر اوپر اٹھا رہا ہے پھر فوراً ہی پھٹ کر دوبارہ اپنے وجود کو کھو کر کے وہ جو پانی تھوڑا تھا وہ پانی دوبارہ بن گیا، جب پانی بھی نہ رہا وہ بھی ہوا میں اڑ گیا، کدھر گیا۔ جو شگوفے بلبلے یوں اس طرح باتوں کے بس رنگ برنگی باتوں کے چھوڑتا رہے گا، تو پھر تبصرے کی اتنی خاص پر حاجت میرا خیال ہے نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے جو عرض کر دیا ہے۔
اللہ ہم سب کو نفس ہمارا کی شر سے بچائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائے۔ زمین جو ہوتی ہے نا، اس کو قابل کاشت بنانا ہوتا ہے۔ زرخیز زمین بھی ہوتی ہے نا، اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ قابل کاشت بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مٹی بھی ہوتی ہے، کھاد بھی ہوتی ہے، گملہ بھی ہوتا ہے۔ زمانے میں مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی۔ کھاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی۔ گملے ہیں کہ نہیں ہے؟ بالکل ہیں جی۔ پودے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں جی۔ مٹی اپنی جگہ پر رہے، کھاد اپنی جگہ پر رہے، گملہ اپنی جگہ پر رہے، اور پودا کہیں اور رہے، تو بس پھر آپ کے گھر میں نتیجہ نہیں لگ گیا پودا اور بن گیا جو ہے نا وہ خوبصورت گارڈن۔ نہیں، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے ایک ترتیب میں لانا پڑے گا۔ گملہ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ گھر پہ لانا پڑے گا۔ گملہ آئے گا، پھر مٹی بھی آئے گی، پھر کھاد بھی آئے گی، اور اس کے بعد اس میں پودا بھی کیا کرنا پڑے گا؟ لگانا پڑے گا۔ پھر پودا لگانے کے بعد اس کو پانی بھی دینا پڑے گا۔ ایسے تو نہیں ہے پودا لگا کے چھوڑ دیا پھر وہ خشک ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایفرٹ ہے، جو کوشش ہے، یہ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اللہ کی رحمت سے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول میں آئیں گے، مدنی قافلے میں سفر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجاہدے کی کچھ خوشبو تو آپ کو آئے گی۔ ناشتہ دیکھیں نا، آپ کو پائے کھا رہا ہے، ناشتے میں پائے کھا رہے ہیں، نہاریاں کھا رہے ہیں، اور بونگ کا ناشتہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ وقار بھائی جی ہیں جی، کوئی چنے کھا رہا ہے، پتہ نہیں کس کس طرح کے چنے لوگ جو ہے وہ ناشتے میں کھا رہے ہیں۔ اتنے ناشتے پراٹھے بھی ہو رہے ہیں، تو جناب انڈے بھی چل رہے ہیں، تو اور بھی پراٹھے کی بڑی قسمیں ہیں، فلاں پراٹھا تو فلاں پراٹھا۔ ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو روٹیاں بھی بڑی قسموں کی بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ 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 رحمت کی نظر فرمائے۔ تو مدنی قافلے میں جب جائے گا تو پھر اس کو چائے پاپے ہی جو ہے وہ کھانے کو ملیں گے جب ناشتے میں، کیونکہ 12 بجے پھر کھانا اللہ کی رحمت سے میسر آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، تھوڑا روٹین سے ہٹ کر، تھوڑا ذہن بنا کر کے میں نے کیا کرنا ہے، کچھ مجاہدہ کرنا ہے۔ کیوں جب جائے گا تو کچھ خوشبو پائے گا، اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں بھی پھر محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی مدنی قافلہ خالد بھائی ایک یوں بولیں کہ ایک مجاہدی کی کیا ہے، ایک صورت ہے۔ بالکل۔ یہ کیسے ہے کہ ایک تو آپ کی کھانے کی روٹین کیا ہے، وہ جو بنا ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے وہی کھانا ہے، صحیح ہے، جیسا بھی ہے وہ کھانا ہے، اور عموماً اچھا ہی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اسلام میں جو کھانا بناتے ہیں، وہ جو بناتے ہیں بہت زبردست بناتے ہیں۔ بہرحال چلیں، یوں بھی ہے سونے کے اعتبار سے، جیسے عام گھر پر آرام دہ بستر ہوتا ہے، تو مدنی قافلے میں کیا ہے کہ مسجد میں ہی آپ کو رہنا ہے، وہیں پر جو ہے وہ آپ کو سونا ہے۔ تو یہ ایک مجاہدے کا تھوڑا کیا بولتے ہیں اس میں، ایسنس اور خوشبو تھوڑا آتی ہے۔ روٹین جب بدلتی ہے تو پھر بندہ اس کی برکتیں بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ آپ اسی وقت محسوس کر پائیں گے جب آپ مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمائیں گے۔ تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، خالد بھائی کچھ کال دیتے ہیں۔ جی خالد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ نفس کے بارے میں قرآن پاک کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی، قرآن کریم میں نفس کے حوالے سے جن آیات میں تذکرہ ہے، کچھ تو ہم نے پڑھی، جس میں نفس کو خواہشات سے روکنے کا بیان ہے، نفس امارہ کا بیان ہے، نفس لوامہ کا بیان ہے، نفس مطمئنہ کا بیان ہے، اور یہ تینوں قسمیں وہ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، قرآن کریم میں ان کا بیان ہے۔ لیکن اللہ کریم نے جن کو پسند فرمایا ہے وہ نفس مطمئنہ والے ہیں، جس کو ارشاد فرمایا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ، اس میں دونوں ہی چیزوں کا بیان ہے کہ اس اطمینان والی جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ بس یہ ایک کیفیت اختیار کرے۔ قرآن و حدیث میں اور بڑی بڑی تصوف کی کتابوں میں جب آپ نفس کے بارے میں پڑھیں گے تو خلاصہ یہی آئے گا کہ بندے کا نفس مطمئنہ سب سے فائق ہے، اور اس لیے فائق ہے کہ اس کو وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ رب اس سے راضی ہو جائے اور یہ رب سے راضی ہو جائے۔ دنیا اور ما فیہا میں اس سے بہتر نعمت نہیں۔ کیا بات ہے، رضوان من اللہ اکبر، مرحبا۔ تھوڑی سی رضا بھی کیا ہے، بڑی، بہت بہت بڑی ہے۔ جی، جو ہمارے اچھے برے خیالات ہوتے ہیں کیا وہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ جی ایاز بھائی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے اچھے برے جو خیالات ہوتے ہیں
وہ ہمارے خیالات اور وسوسوں اور صحبتوں سے بھی اس کا اثر ملتا ہے. تو حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں یعنی کہ ہم اگر اس بات کو تلاش کریں کہ ہم اپنے اندر عیوب کو کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں صحیح، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر جو ہم عیب تلاش کریں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دوستوں کا انتخاب کریں کہ جو ایسے دوست ہوں کہ جو ہمیں ہمارے عیوب پر مطلع کر سکیں. واہ، ویسے تو اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دشمن جانتے ہیں کہ جو ان کو نصیحت کرنے والا ہو یا ان کو عیب بتانے والا ہو، لیکن عقل مند لوگوں کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے ایسے دوستوں کا انتخاب کیا کہ جو انہیں ان کے عیوب پر مطلع کرتے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک اس پر رحم فرمائے جو میرے عیوب مجھے بتائے. اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ بھی مطلب اس عیوب کی تلاش کرنے میں اس طرح سے مطلب کام لیا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں پر کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو میرے عیوب کو بتا رہا ہے. تو حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں ان کا تعلق بالکل ہماری صحبتوں سے ہوتا ہے. مرحبا. اور نفس امارہ کا بھی اس پہ کردار ہوتا ہی ہے، اللہ رحمت فرمائے. جی سلمان بھائی، ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، ہمیں صرف یہ بتا دیں ہم جنت میں کیسے آسانی سے جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تو بن جائیں بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ علم تو سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. اور حضور بھی معلم بن کر آئے ہیں، تو زیادہ علم نہیں ہے تو زیادہ علم حاصل کریں. کس نے منع کیا؟ ہمیشہ سیکھتا رہے. یہ بھی ایک بات. جی بابی ایک بات بتا دیں جی، ایک بات ہی صرف نہیں ہے، جتنی باتیں ہیں وہ ساری ساتھ ساتھ ہے. ایک بات بھی خالی کام جو ہے وہ نہیں چلے گا. یہ بھی ایک مزاج ہے. وہ چھڈو جی، کیڑیاں کہانیاں تو شروع کر لیں. ہم نے کوئی کہانی شروع نہیں کی. جتنی باتیں میں ابھی کر رہا ہوں نا، اس میں میں نے اپنا اٹکل پچو یا اپنے اس کے حساب سے میں نے کوئی اللہ کی رحمت سے بات نہیں کی. جو انداز اللہ رسول کا جو انداز بتایا ہوا ہے وہی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یہ بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک میں ایک جنرل بیس پر بات کر رہا ہوں. یہ جن کی کال ہے وہ صرف اسی کے اوپر بات نہیں ہے، ایک جنرل بیسڈ بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جب بتایا جا رہا ہوتا ہے جی آپ کو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، 6 کام کرنے ہیں مثال کے طور پہ، لیٹس سپوز یار ایک ہی کام کرا لو، باقی 5 مجھ سے نہیں ہوتا. اور اگر میں یوں بتاؤں کہ بھئی یہ 6 کام ہیں، 6 کام ہیں، یہ 6 ہو جائیں گے، یا 6 کام ہیں 6 گھنٹے میں ہوں گے، اور ہر ایک کام کے اوپر 5,000 روپیہ ہے، اور 6 کام کرو گے 6 گھنٹے لگیں گے، اور دہاڑی کتنے کی ہے؟ 30,000 روپے کی. تو بندہ بولے ارے یار 6 کام ہیں، کون یہ 6 کام کرے گا، کیسے ہوں گے یہ 6 کام؟ آپ تو کوئی ایک ہی کام بتا دیں بس. اس میں بولیں گے بھائی 2 اور بھی ہیں ساتھ میں، اور بھی ملا لیں. بھائی 8 گھنٹے تو کیپیسٹی بندے میں کام کرنے کی عموماً ہوتی ہے، کوئی 10,000 چلو اور بھی آ جائے گا. دنیا کا جو مال ہے یہ حاصل کرنے کے لیے تو ہم بہت سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایون کہ لوگ زندگی کی بازی لگا دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ دنیا کے پیسے کی خاطر. میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کروں، یہ لوگ جو غیر قانونی طور کے اوپر جو ہے بارڈر کراس کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کے سفر کے حالات سن کر اور کچھ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ کر بندہ جو ہے وہ توبہ کر اٹھے. لیکن کیا ہے؟ پیسے کی خاطر، پیسے کی چمک یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ سارے کام کروا رہی ہے، زندگی کی بازی لگا رہا ہے. بلکہ یہ اس طرح کے جو غیر قانونی طور پر جاتے ہیں، باقاعدہ ویڈیوز بھی اس طرح کی ہیں، وہ دکھایا لوگ کہ وہ کیا ہیں، اس میں مرے ہوئے پڑے. اللہ اکبر. ڈھانچہ پڑا ہوا ہے بندے کا. رستہ بتا رہا ہے کہ ان راستوں پہ چلنے والے پہلے، ہاں جی، ان سے پہلے چل گئے، وہ مر گئے. پھر بھی بندہ تیار ہے. کس لیے سلمان بھائی؟ سوال میں یہاں پر یہی ریز کروں گا جی. کس لیے؟ جی، خواہشات کی پیروی. کیا یہاں اس کو اتنا رسک نہیں مل رہا تھا جو اس سے کافی ہو؟ عموماً یہ ہے کہ اس طرح سے جو 2 نمبریاں کر کے یا غیر قانونی راستہ اختیار کر کے دوسرے ممالک جا رہے ہیں، آپ کو اکثر و بیشتر یہ چیز ملے گی کہ خواہشات کی پیروی.
ایک اسٹیٹس امیجن کیا ہوا تھا, ہاں جی, وہاں تک پہنچنا تھا, کیسے پہنچوں گا, کسی نے آگے شارٹ کٹ بتا دیا اور بندہ اس پر دوڑ پڑا. اور پھر حال اس کا کیا ہوا, یہ اگلی بات ہے. مجھے اتنا میں کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. خالد بھائی, ہمارے یہاں بچوں کا ننیال جو ہے وہ گجرات میں ہے, تو یہ بات کسی نے بتائی کہ 2 بھائی یوں ہی غیر قانونی طور پر یوں وہ گئے. یہ میں نے نگران شورا کے ایک پروگرام میں بھی سنائی تھی بات. غیر قانونی طور پر دوسرے ملک میں جا رہے تھے, اب سردیوں کے دن تھے, اور یہ جب سمندر میں سفر کر رہے تھے ایک کشتی کے اندر, تو ایک بھائی کو وہ ٹھنڈی ہوا جب اس کو لگی نا, اس کو کھانسی لگنا شروع ہو گئی, کھانسی اس کو شروع ہو گئی. اب وہ کھانس رہا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو گئی. تو وہ جو ایجنٹ تھا اس نے کہا کہ بھی یہ کھانس رہا ہے, خاموشی نہیں ہو رہا, تو اس کی آواز جو ہے وہ ادھر پھیلے گی, اور کوسٹ گارڈز جو ہیں انہوں نے اس کی آواز کو اگر سن لیا یا اس طرح کی اس کی آواز ہوگی تو سارے سب کی زندگی خطرے میں آ جائے گی. انہوں نے کیا کیا, اس بھائی کے سامنے وہ جو بھائی کھانس رہا تھا نا, اس کو پانی میں پھینک دیا, اس کو سمندر میں, ٹھنڈے یک سمندر میں پھینک دیا. یعنی بھائی کے سامنے بھائی کو کیا کر دیا, مار دیا اس کو. یہ ہے دنیا, اور اس کی خاطر بندہ دیکھیں کتنے پاپڑ بیل رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم یوں نہیں ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. بنے بھائی پڑھا لکھا نہ ہونا, دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کا نہ جاننا بھی جرم ہے. یہ مت بندہ کے ذہن میں رکھے کہ سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں جی, سانو کی پتہ, نہ پتہ لگ گیا تو نہ کچھ کریے. یہ اس طرح نہیں بنے گا. نہ پتہ ہونا یہ اس کو ڈبل جرم ملے گا. یعنی ہمارے ہاں ہمارے کنٹری میں, یا یوں بولیں کہ دنیا میں بندہ رہ رہا ہے, دارالسلام میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جہالت اپنا کر کے, جہالت تھوڑا لفظ بھاری ہے, چلو تھوڑا کم علمی کی بنیاد پر, چلو یوں ہی لے لیں, کم علمی کی بنیاد پر اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا. ایک تو کم علم کیوں رہا بھائی, سیکھا کیوں نہیں, پتا ہونا چاہیے تھا, اور دوسرا جو گناہ کیا اس کا وبال تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر. تو اس کا بھی خاتمہ کریں. اور مختصر سی بات یہ ہے کہ ایک کام ہے یا 6 کام ہیں, جتنے اللہ رسول نے کام حکم دیے کرنے کے وہ کرنے, جو روزانہ کی بیس پر ہیں وہ روزانہ ہیں, جو زندگی میں ایک بار کی بیس پر ہیں وہ ایک بار ہیں, ٹھیک ہے نا جی, جو سالانہ ہے وہ سالانہ ہے, ٹھیک ہے, جس طرح بتایا گیا ہے ویسے کیا کرنا ہے. اور احکام آپ دیکھیں, احکام کی آپ فہرست دیکھ لیں خالد بھائی جی. نمازیں 5 کیا ہیں, روزانہ ہیں, 5 ہی نمازیں ہیں, کوئی 50 تھوڑی ہیں, پڑھنی 5 ہے, ثواب 50 کا ہے. یہ کیا ہے, روزانہ ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ میں عبادات کی کچھ بات کر لیتا ہوں. آپ دیکھیے زکوٰۃ ہے سالانہ, سال میں ایک مرتبہ, وہ بھی کتنے فیصد, 2.5%, 40واں حصہ, فیصد بنائیں گے تو 2.5% بنے گی. یہ کیا ہے, یہ سالانہ ہے. اچھا حج دیکھ لیں, فرض زندگی میں صرف ایک بار, پوری زندگی میں حج فرض ہے صرف ایک بار. یوں تو نہیں ہے کہ بھئی 1000 کام روز کے ڈلے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا کروں گا, سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاؤں گا, کہ کہاں جاؤں گا, کہیں نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی طرف ہی جاؤں گا. احکام سیکھیں, یہ عبادت کے اعتبار سے. اسی طرح معاملات کے اعتبار سے بھی کیا ہے, اس کی بھی گائیڈنس دی ہوئی ہے. بھئی یہ ہے, آپ روز خرید و فروخت کر رہے ہیں تو سچائی یہ آپ کو روزانہ کا کام ہے. آپ جو ہے وہ روز خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹی قسم نہ اٹھانا, جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو بچانا, یہ بھی کیا ہے, ایک کام ہے. یوں آپ تھوڑا جتنا مطلب اس کو ڈیپلی اگر آپ دیکھیں گے تو چیزیں ڈفرینشیٹ ہو جائیں گی. اسلام کے احکام ایک دم سے بندے کے اوپر سارے کے سارے متوجہ نہیں ہو رہے, بلکہ اس کی بھی کیا ہے, کیٹیگری ہے. اب ہے تو اب یہ ہے, یہ ہے تو یہ ہے.
علم کے اعتبار سے بھی کیا ہے وہ کیٹیگری ہے. جو فرض ہے اس کا سیکھنا کیا ہے فرض ہے. تو بندہ جو ہے وہ تھوڑا ہمت کرے, محنت کرے اور علم جو ہے وہ حاصل کرے. بہت سی چیزوں میں اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی اور اس نے اپنے اوپر بعد میں فرض کی ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے, میں ہوں, مجھ پر گاڑی چلانا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن جب میں اپنے آپ کو اس اہلیت پر لاتا ہوں کہ گاڑی میرے پاس آ جائے اور اس کو چلا رہا ہوں, تو پھر ٹریفک اصول بھی سیکھنے پڑیں گے اور میں سیکھتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں. اب اگر میں گاڑی لے کر اپنی روڈ پر آ جاؤں اور کہوں کہ سگنل کی کس بتی کا, کس رنگ کی لائٹ کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں معلوم, میں تو جاؤں گا بھائی, ہماری گاڑی ہے, ہمارا روڈ ہے, ہمارے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے اور پاؤں میں ہمارے اسپیڈ لگی ہوئی ہے, تو جیسے چاہیں گے دبائیں گے, جتنا پریس کریں گے ایکسیلیٹر دیں گے اور آگے نکل جائیں گے. تو ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو اختیار میں کام تھے وہ آپ نے کر لیے, لیکن جو رول تھے نا وہ بھی آپ نے سیکھنے تھے. اب آپ یہ کہیں کہ جناب دیکھیں مجھے تو اتنا موقع ہی نہیں ملا, تو میں نے بس گاڑی لے لی, رول کا مجھے نہیں پتا اور سیکھنے بھی نہیں ہے. تو جب آپ سگنل توڑیں گے تو کوئی آپ کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ رہا ہوگا کہ جناب یہ تو وہ بندہ آ گیا کہ جس کو رول کا پتہ نہیں ہے, لہذا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. وہاں نقصان بھی ہوگا, اور اگر نقصان نہ بھی ہو تو سارجنٹ اس بات پر حق بجانب ہوگا کہ روکے اور چالان کرے, روکے اور آپ کو سزا دے. کیوں؟ کیونکہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا, بالکل طریقے سے آنا چاہیے تھا, سیکھنا چاہیے تھا, وہ آپ نے نہیں کیا. آپ کو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ رک جانا. بھائی نہیں پتا تھا تو کس نے بولا تھا آپ کو گاڑی نکالیں آپ باہر؟ میں تو اپنی زندگی کے کاموں میں اتنا مصروف تھا, تو یہ تو کوئی بک نہیں پڑھ سکا. تو نہیں پڑھ سکے, یہ پہلے سوچنا تھا. اب غلطی ہو گئی ہے, اب پکڑے جا چکے ہیں, تو اب سزا ملے گی. تو جب بندہ زندگی میں اپنا وقت گزار رہا ہے, مومن ہو کے گزار رہا ہے, اللہ کریم نے اس کو دولت ایمان, دولت اسلام عطا فرمائی ہے, تو اب چاہیے نا کہ سیکھے بھی. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں نے سیکھا ہی نہیں, تو اب اس کو گاڑی کا اس کی ایکسیڈنٹ بھی ہوگا, اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے سیکھا نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لہذا مجھے چوٹ کم لگے. نہیں, بلکہ اس سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے ہے کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں تھا. آپ نے سیکھ لیا ہوتا, عمل کیا ہوتا, تو آپ پہلے رک جاتے اور اس مشقت میں پڑھنے سے, اس مصیبت میں پڑھنے سے بچ جاتے. درست فرمایا. علم ہے یہ تو مصیبت سے بچانے کے لیے ہے. جب آپ کہیں کہ میں نے یہ سیکھنا ہی نہیں ہے, رب العالمین نے آپ کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اب جتنے اسلام کے احکامات ہیں, جیسے جیسے کنڈیشنز آپ کے اوپر آئیں گی, وہ آپ کو سیکھنے بھی پڑیں گے اور ان پر عمل بھی کرنا پڑے گا. درست فرمایا. مرحبا جی. کون؟ سلمان بھائی, ہم دنیا اور آخرت کے بارے میں مطمئن ہو جائیں, اس کا کوئی آسان طریقہ ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. دنیا اور آخرت کے بارے میں مطمئن ہو جائیں. مطمئن تو کیا ہونا, متفکر بھارت ضرور رہیں, فکر مند ضرور رہیں کہ آخرت میری اچھی ہو. اور یہ فکر مند رہنا یہ اپنی جگہ پر ایک ضروری بھی ہے. بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈراتا رہے. مطمئن ہو جائے گا تو پھر تو شیطان کے لیے سمجھ لیں کہ تر نوالا بن جائے گا جسے شیطان نگل جائے گا. مطمئن ہو کر اس حوالے سے نہیں بیٹھنا, جد و جہد مسلسل کرتے رہنا ہے, یہ جہد مسلسل کا نام ہے. یاد بھی کیا فرمائیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ مطمئن نہیں ہونا بلکہ محاسبہ کرتے رہنا ہے. واہ واہ واہ. کہ ہر روز ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں, انالیسس. بالکل, کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اس کے عوض میں ہم اپنی جانب سے کیا کر رہے ہیں, اور نعمتوں کا عوض اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ کر کے کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو صحبت مصطفیٰ کا اثر وہ ہوا کہ آپ کو یعنی کہ حضور کی آمد سے پہلے جو لوگ زندگی گزارنے کے شعور سے ناآشنا تھے, جب حضور آ گئے تو ان کو زندگی گزارنے کا وہ شعور ملا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. آپ فرمایا کرتے کہ لوگوں اپنا حساب کتاب کر لو قبل اس کے تمہارا حساب کتاب کیا جائے. وزنوا قبل ان توزنوا, کہ اپنا وزن کر لو قبل اس کے تمہارا وزن کیا جائے. تو مطمئن نہیں ہو, محاسبہ کرتے رہیں. ایک دکان بھی آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ اس کا محاسبہ کرتے ہیں, آپ حساب کتاب لگاتے ہیں کہ کتنا آیا اور کتنا گیا. یوں ہی ہم نے اپنی زندگی کا بھی حساب لگانا چاہیے کہ ہم نے اب ہر روز دن کا چڑھتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے
کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جو آج ہمیں ملیں ہم اس پر شکر ادا کریں، جو اوقات نماز آئیں یا جو اوقات عبادت آئیں اس کے اندر عبادت کریں، اور آخر میں اپنا محاسبہ بھی کریں کہ وہ جو عبادات میں نے کی کیا وہ میں صحیح کر سکا، یا میں نہیں کر سکا تو آئندہ کرنے کا عمل کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ، مرحبا، کیا بات ہے یار بھائی، مدینہ مدینہ۔ جی میری وقار بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، سرکار سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینہ۔ واہ، مرحبا۔ جی میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، تنم فرسودہ جا پارا۔ واہ، جی میری وقار بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ مرحبا۔ جی آپ سے میری ایک فرمائش تھی کہ یہ نعت سنا دیں، واہ کیا جود و کرم۔ مدینہ مدینہ، کیا بات ہے، مرحبا۔ جی وقار بھائی کچھ کلام شامل کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کیا جود و کرم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیا جود و کرم تنم فرسودہ جا پارا ز ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجران یا رسول اللہ، دلوں پژمردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ، دلوں پژمردہ آوارہ
چوسوے من گزر آری من مسکین ناداری چوسوے مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو پھر مجھے ہے شاہ بحروبر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے۔ مدینہ یاد آیا، عبداللہ بھائی کا اگر وہ کلام بھی ہم شامل کر لیں، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہو۔ سبحان اللہ، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ کلام آئیے بالکل شامل کرتے ہیں، اور واقعی گھڑی تو وہ بڑی عجب گھڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھیلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھیلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ حضرت تشریف فرمایا، آئیے کلام سنیے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو
جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، سرور مدینے میں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، بندہ پروری ہو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، چلی ہو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، ایک بھی سنی ہو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا
گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو اے میرے آقا میں آؤں آپ کے در پر کرم ہو اے میرے آقا اللہ کریم بادب حاضری مکے مدینے کی آپ کو بھی اور مجھے بھی عطا فرمائے. حاضری ہو اور کون سی ہو؟ بادب حاضری ہو. اور حاضری با ادب اور ذوق اور شوق والی اس وقت بنے گی کہ جب بندہ نفس امارہ سے کچھ کیا کرے گا؟ چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوگا. اور اگر نفس امارہ کے ساتھ ہی جا رہا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ قدم قدم پر پھر خطرہ بھی منڈلا رہا ہے. خطرہ بہرحال کیا ہے؟ منڈلا رہا ہے. یہ لفظ منڈلانا پر آپ غور کریں. خطرہ منڈلا رہا ہے. ہائے ہائے. اور مکہ شریف کے حرم میں اگر گناہ کرے گا، ایک گناہ کرے گا تو 1,00,000 گناہ ہے. بندہ جائے تو اپنی عادات کو کچھ سنوارنے کی مشق اور کوشش کر کے پھر ہی جائے. کیا شعر ہے؟ پیارا شعر ہے. شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، حسرت کے مٹانے کے لیے، وقت خوابیدہ جگانے کے لیے، وقت خوابیدہ جگانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے 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 کے لیے، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی. سامنے ہو جو در لطف و کرم، یہ شعر بھی ہو جائے. سامنے ہو جو در لطف و کرم، سامنے ہو جو در لطف و کرم، یوں کروں عرض کہ یا شاہ امم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، اس گناہ گار
چلو شوق کو عرض بنا لو تو چلو بس ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی. واہ واہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام آپ نے لیا ہے. اور یہ کلام محفل مدینہ میں یہی پڑھا جاتا ہے اور میر سنت پڑھتے ہیں، اور کیا ہی زبردست ہے ماشاءاللہ. مکتبی اب آ ہی گیا ہے تو میرا خیال ہے ہو ہی جائے. جی ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا. دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ 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 میرا. دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو، دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کریم بس کرم فرمائے، حضور کی نگاہ عنایت مل جائے. اور مفتی جعفر خان نعیمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم شفیع معظم نفس امارہ کو خوف خدا کی کان میں دبا کر اور پھر اپنے عشق اور محبت کی آگ میں اس کو جلا کر نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے حضور کی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ بتائیں ایاز بھائی کہ جو نفس کی برائیاں ہیں اس کو معلوم جو ہے بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ سلمان بھائی اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شیخ یا مرشد کی صحبت ضروری ہے کہ جو انسان کے اندر جو موجود عیب ہیں ان کی خبر بھی رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ وہ ان کی آفات جو پوشیدہ آفات ہیں اس پر بھی مطلع ہو. تو فرمایا کہ مطلب ایسے جو شیخ یا مرشد ہے ان کی صحبت میں بندہ اپنے آپ کو چھوڑ دے، اور یہ صحبت جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر یہ اثر ڈالے گی کہ انشاءاللہ اس کو اپنے عیوب پر بھی یہ مطلع ہونا شروع ہو جائے گا. مرحبا. دوسرا یہ بتایا گیا کہ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ایسے دوست کی تلاش کرے جو عیوب اس کو بتائے، ایسے دوست کو تلاش کرے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، کہ یہ مجھے ارشاد فرمائیے کہ آپ نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے بتائیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو پہلے منع کرتے رہے، لیکن جب زیادہ اصرار ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جا کر کے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ جو ہے وہ، آپ دیکھیے وہ جو بات بتا رہے ہیں وہ کس کیٹیگری کی ہے کہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ جب کپڑے پہنتے ہیں تو آپ ایک دن میں 2 پہنتے، ایک صبح کو اور ایک رات کو. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جس وقت دسترخوان لگا ہوتا ہے تو اس وقت اس پر جو ہے وہ 2 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. اسی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور مزید، یعنی کہ اور مزید پوچھنا چاہ رہے ہیں. عقل مندوں کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی رکھی، ایسے دوستوں کی دوستی کا انتخاب کیا کہ جو ایسے مشیر رکھے، ایسے ایڈوائزر رکھے. جی ہاں سبحان اللہ، کہ جو ان کو ان کے عیوب پر مطلع کریں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاپلوسی کا زمانہ ہے. دوست جو ہے وہ اس کی دوستی اگر حسد کی طرف بڑھ جائے تو وہ اپنے دوست کے جو ہے وہ عیب بھی نہیں ہوتے تو اس کو عیب بنا کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے.
اور اگر زیادہ ہی دوستی آگے بڑھے تو اس میں جو موجود عیب ہوتے ہیں وہ اس کو چھپا رہا ہوتا ہے، یا ان کو بھی اچھائی بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اس کو عیوب پتہ ایسے بھی چلیں گے کہ اس کے اندر وہ ایسی کیا کہتے ہیں صحبت کا اختیار کرے کہ جو اس کو اس کے جو عیوب ہیں ان پر مطلع کرے، آشکار کرے۔ مدینہ بڑی اچھی بات کہی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ سجیسٹ کروں گا قوت القلوب کی دوسری جلد جو ہے نا اس کو ایک دفعہ پڑھ ڈالیں۔ اس میں مقام خوف بھی ہے، اس میں مقام رجا کا بیان بھی ہے، اس میں مقام زہد کا بیان بھی ہے، اس میں مقام توکل کا بیان بھی ہے۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور بہت ساری باتیں اللہ نے چاہا تو یہ علم جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور اللہ ہمیں نفس امارہ کی برائیوں سے بچائے اور ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہیں اور اسباب بھی اپناتے رہیں۔ اسباب، دنیا عالم اسباب ہے، اور اسباب کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ چاہوں کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں اور میں دوائی بھی نہ کھاؤں، میں علاج بھی نہ کرواؤں، اور پرہیز تو بالکل بھی نہ کروں، اور کیا ہو جاؤں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں۔ تو یہ تو خواب میں بھی شاید نہیں ہو پائے گا، یہ شاید خواب میں ہو جائے، لیکن خواب پھر خواب ہی ہوتا، حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی۔ یہ جو انداز رہا ہے اولیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے اس کو کرنا، یہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے اور ہمیں بھی کرنا ہے۔ اور میں پروگرام اینڈنگ کی جانب ہے، ہم اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ وابستگی کا اور آپ کا مرید ہونے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ صحیح نہیں، توبہ کی طرف بندہ آتا ہے۔ تو میرے سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، آپ کے مرید بن جائیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر کے آگے بڑھنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس امارہ کی ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ کرام نے جو زہد اختیار کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے، اور آج کل یہ منیمزم کے نام پر آ رہا ہے۔ زہد آپ دیکھیں نا کہ منیمزم ایک چیز چل رہی تھی۔ پیارے ہمارے بغداد بھائی ہیں ابن نیران شورا حاجی عمران، تو بغداد بھائی پروگرام میں جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ بات میرے تو دل پہ نقش کر گئی کہ انہوں نے کہا کہ منیمزم زندگی میں لایا جائے۔ آج کل یہ بھی ایک وہ ہے بات چل رہی ہے۔ منیمزم کیا ہے؟ یہ آپ کے گھر کی جو فالتو چیزیں ہیں انہیں گھر سے رخصت کریں، اور جو سامان کا ڈھیر ہے اس ڈھیر کو کیا کریں؟ کم کریں، اور جو جن چیزوں نے آپ کی توجہ اپنی طرف ڈائیورٹ کی ہوئی ہے ان چیزوں کو بھی کیا کریں؟ کچھ کم کریں۔ منیمزم ہے نا، تو منیمزم کی آپ بیس اگر نکالیں، اس کو منیمزم کو شریعت کا اگر لباس پہنا دیا جائے تو یہ زہد بن جائے گا۔ اللہ ایسا ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ منیمزم کو شریعت کا لباس پہنا دیا جائے اور ساتھ میں اس کو شریعت کا ایک ٹیکہ بھی لگا دیا جائے، تاکہ جو وائرس اندر ہے کوئی خلاف شریعت اللہ رسول کی احکامات کے خلاف ہے تو اس وائرس کا بھی کیا ہو جائے؟ خاتمہ ہو جائے۔ آج کل دیکھیں جو ہے وہ لگوا ہی رہے ہیں، ویکسینیشن کروا ہی رہے ہیں، تو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ تو جو شیطانی وائرس ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کا وائرس ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو ایک شریعت کا ٹیکہ بھی بندہ جو ہے وہ لگائے، اور اپنے جو ہے وہ لباس بھی اس کو وہی شریعت اور سنت کا پہنائے، اور پھر زندگی میں بھی اللہ پاک کی رحمت پائے، اور اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے وہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، آخرت میں بھی پائے گا اور اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے گا، آقا کریم کی نگاہ عنایت بھی پائے گا۔
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں نفس امارہ کی ہلاکتوں سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ و سلام کرتے ہیں۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے عجیب، قربان تجھ پر جانے عجیب، تجھ پر تسلسل عالم تمام، تجھ پر تسلسل عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ سن